مسیح یسوع کے برکت اور فضل والے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ تیار ہیں؟ پچھلی دفعہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے کس کلیسیا کے بارے میں سیکھا؟ پچھلی دفعہ بھول گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کلام کی جگالی نہیں کی، اس کو دہرایا نہیں ہے۔ پہلی کلیسیا کون سی تھی؟ افسس کی کلیسیا۔ کون سی؟ افسس کی کلیسیا۔ اور اس میں ان کے کیا کام تھے؟ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیری مشقت کو جانتا ہوں، میں تیرے صبر کو جانتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں تیری ان تمام باتوں کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو بدوں کو نہیں دیکھ سکتا، اور تو نے رسولوں کو آزمایا اور جھوٹا پایا، اور پھر کہ تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے۔ یہ خدا اس کلیسیا کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یہ پچھلے اتوار کو ہم نے سیکھا تھا۔ پھر ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا، پس خیال کر کے تو کہاں کس بلندی سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یہ کس کلیسیا کو خدا کہہ رہے ہیں؟ افسس کی کلیسیا کو۔ اور پھر آگے خدا کہتے ہیں البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ یہ بت پرستی کی تعلیم اسے کہا جاتا ہے، بالام کی سی تعلیم اس کو کہا جاتا ہے، نکولیوں کی تعلیم جو ہے، اس کے کام جو ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے؟ جس کے کان ہو، یعنی جس کے سننے کے کان ہو، جو غور سے سنتا ہے وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ آگے اس کلیسیا کے لیے کہا گیا ہے، نہ صرف اس کلیسیا کے لیے بلکہ ہر اس کلیسیا کے لیے جو اس زمین پر موجود ہے، کیا لکھا ہے؟ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خدا خود دے گا۔ اور میں نے یہ بتایا کہ باغ عدن میں خدا نے اس پھل سے منع کیا، لیکن یہاں پر خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اگر غالب آؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس زندگی کے درخت میں سے خدا کے جو فردوس میں ہے، خدا خود تم کو وہ پھل دے گا تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی میں رہو۔ آمین۔ یہ تو تھی افسس کی کلیسیا جس کو خداوند نے خط لکھوایا اپنے بندہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت۔ اور یہ کس کا مکاشفہ ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یسوع کا مکاشفہ۔ کہاں سے ملا؟ باپ سے۔ باپ سے کس کو ملا؟ بیٹے کو۔ بیٹے سے کس کو ملا؟ مقدس یوحنا کو۔ مقدس یوحنا سے کس کو ملا؟ کلیسیاؤں کے خادموں کو۔ خادموں سے کس کو ملا؟ کلیسیا کو۔ اور آج یہ پیغام جو ہے وہ پادری صاحب کے لیے بھی ہے اور ساری کلیسیا کے لیے۔ آمین۔ تو یہ مکاشفہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ کیا یہ مقدس یوحنا کا مکاشفہ ہے؟ یہ ہمارے خداوند
यीशु का मुकाशफा है। आमीन। और इसमें हमने सीखा कि 7 का अदद जो है वो किसका अदद है? कामलियत का। शाबाश। कौन सा अदद है? कामलियत का। जहां पर 7 रूहों का जिक्र है, एक मुकम्मल रूह को पेश किया गया है। और आज हम दूसरी कलीसिया के बारे में सीखेंगे जिसको खत लिखा गया। कितनी कलीसियाओं को खत लिखा गया? 7 कलीसियाओं को। कौन कौन सी? पहले नंबर पर इफिसुस, दूसरे नंबर पर स्मुर्ना, तीसरे नंबर पर पेरगमुन, चौथे नंबर पर थुआतीरा, छठे नंबर पर सरदीस, 7वें नंबर फिलदिल्फिया, और 6ठे नंबर पर फिलदिल्फिया, और 7वें नंबर पर लौदीकिया। 7 कलीसियाओं के बारे में हम तालीम पा रहे हैं तरतीबवार। तो पहली कलीसिया कौन सी है? इफिसुस की कलीसिया। आज हम किसके बारे में सीखेंगे? स्मुर्ना की कलीसिया के बारे में। और ये 7 कलीसियाएं जो हैं, ये 7 मुख्तलिफ अदवार हैं। ये रसूली दौर से लेकर मसीह की दूसरी आमद तक 7 कलीसियाओं के अदवार हैं, जिसमें खुदावंद ने पहले से ही कलीसियाओं को बता दिया कि आने वाले अय्याम में तुम्हारे साथ क्या होगा, आने वाले दौर में तुम पर कौन कौन से जुल्म उठाए जाएंगे, आने वाले वक्त में तुम्हारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस होंगे। और यहां पर 8वीं आयत में, दूसरे बाब में 8वीं आयत में स्मुर्ना की कलीसिया के लिए क्या पैगाम है। और स्मुर्ना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिखे कि वो इस खत को पढ़कर इसको सुने, फिर इस पर अमल करें। क्योंकि हमने आयत पढ़ी थी, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है? क्या है? क्योंकि वक्त नजदीक है। इस कलाम को पढ़ना, इस कलाम को सुनना और इसमें जो कुछ लिखा है उस पर अमल करना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वक्त नजदीक है। और मुबारक वो हैं जो कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। और कहा कि इस कलीसिया के फरिश्ते को, इस कलीसिया के खादिम को, इस कलीसिया के बिशप को, इस कलीसिया के बुजुर्ग को, इस कलीसिया के रूहानी रहनुमा को ये लिख, क्या लिख? जो अव्वल ओ आखिर है, जो अव्वल ओ आखिर है, जो इब्तिदा भी है, जो इंतहा भी है, जो शुरू है, जो एहतमाम है, जो सबसे पहले मौजूद था और सबसे आखिर पर भी वही मौजूद रहेगा, और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। ये कौन फरमाता है? कौन मर गया, कौन जिंदा हुआ, कौन फरमाता है? कौन मर गया? क्या लाजर की बात हो रही है? कौन मर गया? उस बेवा का बेटा जो एलिया और अलीशा के दौर में थी, जिंदा हो गया। नाइन की बेवा के बेटे के बारे में, याएल की बेटी के बारे में। ये कौन है जो अव्वल और आखिर भी है, जो इब्तिदा और इंतहा भी है, जो आगाज है और इख्तिताम भी है, जो मर गया और जिंदा हुआ? वो कौन है? वो वही है जिसकी रान और पोशाक पर क्या लिखा है? बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावन, हमारा खुदावन यीशु मसीह शुभ फरमाता है। क्या फरमाते हैं खुदावन यीशु मसीह? मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। ये अल्फाज किसी को कहना बड़ा मुश्किल है। लोग क्या कहते हैं? लोग किसी गरीब को, मुसीबत ज़दा को किस तरह याद करते हैं? कहते हैं ओ ना देखा
وہ بھی راستے دے دیتے اور نہ گھر کی جان یار یہ تو بڑی مصیبتیں آئی رہی ہیں وہ نہ گھر کی جان انہوں نے گھر پہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح ان غریبوں کو ان مصیبت زدہ کو کیسے انکریج کر رہے ہیں. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ تو میرے لیے مصیبت اٹھاتا ہے. اس کلیسیا کے رہنما کو بھی اس کلیسیا کو بھی خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری مصیبت کو اور تیری غریبی کو جانتا ہوں. ہم خدا یہ نہیں کہتے کہ تو مصیبت اور غریبی خود لے کے آیا ہے, اور یہ نہیں کہتا کہ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمیشہ مصیبتاں تے پریشانیاں تے غربتاں دے وچ رہنا اپنے آپ کو امیر کر. نہیں, خدا یسوع مسیح کے کہتے ہیں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے. آمین. مگر تو دولت مند ہے, تیرے اندر جو ہے وہ روحانی طلب ہے, تیرے اندر میرے لیے جذبہ ہے. اور غلام یسوع مسیح نے جو مبارک بادی میں سب سے پہلی مبارک بادی سنائی وہ کس کو سنائی؟ غریبوں کو. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. آمین. پھر امیر کون ہوا؟ جس کے پاس آسمان کی بادشاہی ہے یا جس کے پاس نہیں ہے؟ کون امیر ہوا؟ جس کے پاس آسمان کی بادشاہی ہے. آمین. خدا یسوع مسیح اس کلیسیا کو کہے میں تیری مصیبتوں کو جانتا ہوں, میں تیری غربت کو بھی جانتا ہوں, لیکن تو کیا ہے؟ تو ایمان میں کیا ہے؟ امیر ہے. تیرے اندر دوسروں سے بڑھ کر ایمان ہے. اور میرے عزیزو یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جو کہ ترکی کے اندر موجود تمام کلیسیاوں میں سے ایک ہے, اور یہ کلیسیا آج تک موجود ہے. اور خدا نے اس کلیسیا کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی. کیسی کلیسیا؟ خدا نے اس کلیسیا پر کوئی اعتراض نہیں کیا. خدا نے اس کلیسیا کی تعریف کی ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں اور تیری غربت کو بھی جانتا ہوں, مگر تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ امیر ہے. بولے جی کیا ہے؟ امیر ہے. تو غریب نہیں ہے. سمرنا کی کلیسیا کو یہ کہا جا رہا ہے تیری مصیبت کو بھی جانتا ہوں اور تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں, مگر تو کیا ہے؟ امیر ہے. کیوں؟ کیونکہ تو میرے لیے دکھ اٹھاتا ہے, تو میرے لیے کمپرومائز نہیں کرتا, تو ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرتا ہے, اور تو مجھ پر ایمان ڈالے سے ہٹا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مسیح واسطے اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتے, یہ سنا انکار کر سکتے ہیں. تھوڑا جا قرضہ ہوتا ہے تو کی کرتے ہیں؟ مصیبت چھپائی جاتے ہیں. کسی نے کہنا جی ساڑا قرضہ دے رہو جس طرح تسی کہو گے اسی کا, تو کیا نہیں چلو یسوع کا انکار کر, یسوع کا انکار کر دیتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں. لیکن یہ کلیسیا کسی طور سے اپنا ایمان نہیں بیچ رہی ہے, اور خداوند اس کی تعریف کرتے ہیں. خداوند کیا کہتے ہیں کہ تو کیا ہے؟ دولت مند ہے, تو میرے کلام کے مطابق چلتا ہے, تو مبارک ہے, میرے کلام کو کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے, سنتا ہے, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے. اس لیے تو غریبت نہیں ہے, تو کیا ہے؟ امیر ہے. آمین. تو کیا ہے؟ امیر ہے. اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے, ان کے لعنتان کو بھی جانتا ہوں. خدا یہ فرما رہے ہیں کہ جو تجھے ستاتے ہیں, جو تجھے تنگ کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح یہودی ہیں, ہم مذہبی لوگ ہیں, ہم سے بڑھ کر روحانی کوئی نہیں ہے, خدا کہتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کی لعنتان کو بھی جانتا ہوں. جیسے سالو پائیاں کو اکثر لوگ کی گلا کرتے تھے نا, کہتے ہیں کتوں آ گئے ایویں رولا پایا ہوتا ہے, ایویں لمبیاں لمبیاں باتیں کرتے ہیں,
ایویں غیر بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل چرچ ہم ہیں. پتہ نہیں کتوں آ گئے. یہ لعن تان ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو دکھاتے تھے ہم یہودی ہیں، لیکن اندر سے وہ یہودی نہیں ہوتے تھے. وہ خدا کے کلام پر ایمان ماننے والے نہیں ہوتے. ظاہری دکھاوا ان کا ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ بڑے بادشاہ ہیں، بڑے مذہبی لوگ ہیں، خدا کی جماعت ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. خداوند کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ کون ہے؟ وہ شیطان کی کس کی جماعت ہے؟ شیطان کی جماعت ہے. لعن طعن کرتے ہیں، تمہیں مصیبت دیتے ہیں. کیا خداوند کہتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. یہاں پر خداوند تنبیہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں تیرے سامنے دکھ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور منادی کی جاتی ہے یسوع مسیح کو قبول کریں، آپ کو گاڑی مل جائے گی، آپ کو بنگلہ مل جائے گا، امریکہ کا ویزا مل جائے گا، برطانیہ کا ویزا مل جائے گا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو قبول اسی لیے کرتے ہیں کہ زمینی برکتیں انہیں ملیں، ساری ملیں گی، لیکن اس کے لیے دکھ سہنا پڑے. مسیحت پر چلنا آسان نہیں ہے میرے عزیزو، مشکل ہے. اور خداوند یہاں پر کہتے ہیں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے قبول کر لیا ہے اب تجھے دکھ نہیں سہنے ہوں گے. یسوع مسیح نے کہہ دیا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. پہلے ہی تیار ہو جا کہ تجھے دکھ اور پریشانیاں ملنی ہیں. بچے ہمارے جب 15-16 سال کے 20 سال کے ہوتے ہیں بڑا انہوں شوق ہوتا باہر کئی آدمی ایسا سیدھا یونان جا، اور لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی راستے میں بڑی مشکل ہے. کہتے ہیں کوئی گل نہیں ہے، مشکلات تو بعد ہی آسانیاں ملتی ہیں. بھوکھا کٹ دے. سارے پنڈ کا ایک نوجوان سی پہلوان سی تے انہوں باہر جانے کا بڑا شوق سی. یونان جاندیا راہ دے وچ پھٹ جاتا، بھوکھا انہیں بڑیاں برداشت کی. جو واپس آیا بالکل سمارٹ بن گیا. لگتے نہیں سی کہ وہ نوجوان ہے، لیکن وہ اپنی اس منزل کو پانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ دکھ سہے، تکلیفیں سے نہیں، لیکن پھر بھی نہیں جا سکتا. واپس آیا، پھر اس نے دوسری دفعہ ٹرائی کی، پھر چلا گیا. اس کو پتا تھا یہ دکھ میں نے سہنے ہیں. وہ اپنی موت کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمیں دکھ اور پریشانیاں مل سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو جڑے یونان ٹر جاتے ہیں نا پچھلے بڑے سوکھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دکھ سہنے ہوں گے. خوف ہوتا گیا لیکن وہ خوف نہیں کھاتے. اور میرے عزیزو وہ تو ایک جگہ سے زمین پر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اتنی تبدیلی کرتے ہیں، ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، قید ہمیں کیا جا سکتا ہے، بھوکیں برداشت کرنی ہوگی. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ یہ بھی سوچتے ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم مر جائیں، لیکن وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے جانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو ہم جو اس زمین کے شہری نہیں، ہمارا شہر کہاں پر ہے؟ آسمان پر. ہاللیلویا. ہمارا شہر، ہماری جو قیام گاہ ہے، اب کی قیام گاہ ہے، وہ یہ زمین نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ وہ آسمان ہے. ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور خداوند نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف. ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. مسیحت میں آئے ہو، مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو، تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑے گی. اور لکھا ہے دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے. ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے.
تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. خدا یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھو، غور سے دیکھو اور میری بات پر غور کرو کہ ابلیس جو کہ تمہارا مخالف ہے، جو کہ نہیں چاہتا کہ تم مسیح میں بڑھو. ارے بھائی، ابلیس تو خدا یسوع مسیح کی آزمائش کرنے سے نہیں مڑا، تو ہم کس کھیل کی ہوگی؟ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا، ابلیس تم میں سے باز وہ قید میں ڈالنے کو ہے، تمہیں قید میں ڈال دے گا، تمہیں پریشان کرے گا، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے تاکہ تمہاری کیا ہو؟ آزمائش ہو. آزمائش تمہاری ہوگی، امتحان تمہارا ہوگا. خدا یسوع مسیح نے ان آزمائشوں پر کس طرح سے غلبہ پایا؟ خدا کے روح سے معمور ہو کر. آمین. خدا یسوع مسیح کی جب آزمائشیں کی گئی، خدا یسوع مسیح نے روح القدس سے معمور ہو کر روح القدس کی حضوری اور معموری میں، اور آگے پھر تیار کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کرام بھی کیا، اور خدا یسوع مسیح دعا اور روزے میں بھی ٹھہرے رہے. آمین. خدا یسوع مسیح آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر چکے تھے، دعا اور روزے میں 40 دن اور رات ٹھہر چکے تھے اور روح سے معمور ہو چکے تھے. اب جب آزمائشیں آتی ہیں تو خدا یسوع مسیح خدا کے کلام میں سے اس پر غالب آتے ہیں. آمین. تو آزمائش جو ہے خدا یسوع مسیح پر بھی آئی، ہم پر بھی آزمائش آ سکتی ہے. آمین. ہم پر بھی آزمائش آ سکتی ہے، لیکن ہم نے کیسے غالب آنا ہے؟ ہمیں خدا یسوع مسیح کی زندگی سے ملتا ہے. خدا یسوع مسیح روح القدس سے بھرے، دعا روزے کی حالت میں اور کلام کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ جب وہ سب آزمائشیں کر چکا ابلیس تو کچھ وقت کے لیے یسوع سے جدا ہو گیا. انہیں کیا کرنے لگے تھے؟ دار ہو گئے. آزمائشیں آئیں گی اور لکھا ہے اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. 10 دن جو ہے یہ ایک میٹافر ہے، یہ استعارہ ہے، یہ تشبیہ بات کی گئی ہے کہ 10 دن مصیبت اٹھاؤ گے، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے مصیبت اٹھاؤ گے، زیادہ عرصے کے لیے تمہیں مصیبت نہیں اٹھانی پڑے گی. 10 دن سے مراد کیا ہے؟ تھوڑے عرصے کے لیے. کیا ہے؟ بولے. تھوڑے عرصے کے لیے ہم کلام کو سیکھ رہے ہیں. 10 دن سے مراد کیا ہے؟ تھوڑے عرصے کے لیے تم مصیبت اٹھاؤ گے، لیکن سنو، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ اعلان ہے. خدا یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو تنبیہ کی ہے. خدا یسوع مسیح نے اس کلیسیا کے ساتھ کوئی شکایت نہیں کی، کوئی الزام نہیں لگایا. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں اور تو مصیبت میں قائم رہتا ہے، لیکن تو نے قائم رہنا ہے، خوف نہیں کرنا ہے. اور ابلیس تجھے آزمائے بھی تو تو نے کیا کرنا ہے؟ اس آزمائش پر قائم رہنا ہے. تجھے قید میں ڈال دے گا، 10 دن تک تجھے مصیبت اٹھانی پڑے گی، تھوڑے عرصے کے لیے تجھے مصیبت اٹھانی پڑے گی، لیکن تو اپنی جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا. آمین. خداوند سے کہیں خداوند میں جان دینے تک بھی، سن کہیں خداوند میں جان دینے تک بھی تیرے ساتھ وفادار رہوں گا تاکہ زندگی کی تاج حاصل کر سکوں. آمین. ایک دوسرے سے کہیں، اب ایک دوسرے سے کہیں جان دینے تک وفادار ہے تو یسوع تجھے زندگی کا تاج دے گا. ایک دوسرے سے کہیں. دیکھیے بھائی کسی بھی کسی نے کیا ہے، پھر کہیں ایک دوسرے کو. اب آپ نے اس طرف کے کسی فرد کو کہا دوسری طرف کے جان دینے تک بھی وفادار رہے کہیں جی. پھر کہیں خدا یسوع مسیح نے کہا جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا
تاج دوں گا. ایک بار پھر سے کہیں, جان دے تک بھی وفادار ہے. یسوع کہتے ہیں میں آپ کو زندگی کا تاج دوں گا. یہ خدا یسوع مسیح نے کس کلیسیا کو کہا؟ سمرنا کی کلیسیا کو. کس کلیسیا کو؟ سمرنا کی کلیسیا کو کہا کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے, میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اب دیکھیں, جو غالب آئے, جو ان مصیبتوں پر غالب آئے, جو اس غریبی پر غالب آئے, جو اس آزمائش پر غالب آئے, جو اس قید پر غالب آئے, اس کے لیے کیا ہے؟ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. آمین. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. یہ دوسری موت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے دوسری موت کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جسمانی موت, جیسے ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے, جسمانی طور پر مرنا ہے, لیکن روح مرتا نہیں, روح زندہ رہتا ہے. ایک ہوتی ہے جسمانی موت اور دوسری ہوتی ہے روحانی موت. اس بدن کو جب ہم چھوڑ جائیں گے, ہماری روح علیحدہ ہو جائے گی, تو اس کے بعد ہماری روح کے لیے ہمیشہ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور ہمیشہ کی موت بھی ہو سکتی ہے. ایک جسم کی موت ہے, ایک روح کی موت ہے. یعنی روح کی موت تب ہے جب وہ اس جگہ چلی جائے گی جہاں پر رونا اور دان پیسنا ہے. اور لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. آمین. ایک دوسرے سے کہیں, میں غالب آؤں گا, میں غالب آؤں گا, تاکہ دوسری موت سے نقصان نہ اٹھاؤں. پھر کہیں, میں غالب آؤں گا تاکہ دوسری موت سے نقصان نہ اٹھاؤں. اور میرے عزیزو, یہ خدا نے پہلے سے ہی کلیسیاؤں کو بتا دیا. خدا نے پہلے سے ہر ایک کلیسیا کو بتا دیا. جیسے میں نے کہا, یہ 7 کلیسیاں 7 ادوار ہیں, اور خدا نے جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے, چرچ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں, یہ کلیسیا جو ہے وہ 150 سال تک دکھ اٹھاتی ہے. اور نیرو بادشاہ کے دور میں یہ جو ہے رسالی شروع ہو جاتی ہے. اس سے آگے چلتے چلتے یہ جو ہے قسطنطنیہ بادشاہ کے دور تک یہ 150 سال سے بھی پھٹ جاتی ہے. اور یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں کلیسیا کو اٹھانی پڑتی ہیں. اور ہمیں پولیکارپ کا ذکر ملتا ہے جو خدا کے ساتھ وفادار رہا, مقدس یوحنا کا شاگرد تھا, اور اس کو شہید ہونا پڑا. اگر ہم اس کے بعد سینٹ اگنیشیس کو دیکھتے ہیں, وہ بھی مسیح کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. اور ہم یوستن شہید کو دیکھتے ہیں, وہ بھی جان دینے تک وفادار رہا تاکہ اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکے. اور ہمیں ڈھیروں شہیدوں کا ذکر چرچ کی تاریخ میں ملتا ہے. اور سمرنا کا مطلب جو ہے وہ ہے مر. کیا ہے؟ مر. پتا ہے آپ کو کہ جب وہ مجوسی آئے تھے خدا یسوع مسیح کے پاس, 3 طرح کے تحائف لے کر آئے. کون کون کا؟ سونا, لبان اور مر. مر جو ہے وہ موت کو پیش کرتا ہے. اور سمرنا کی کلیسیا جو ہے اس کا مطلب ہے ایسی کلیسیا جو کہ مر کی طرح پیسی جانے والی تھی. اور مر جو ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ ایک درخت ہے, مر کا درخت. اور اس کی گونج جو ہے وہ مشرقی افریقہ میں پائی جاتی ہے. کہاں پر؟ مشرقی افریقہ میں. اس کے علاوہ یہ مشرق میں جدھر سے مجوسی قرآن کے لیے مر لے کر آئے تھے, وہاں پر بھی یہ پایا جاتا تھا. اور یہ گونج جو ہے یہ اس کو جب پیسا جاتا تھا تو یہ کھانے میں کڑوی ہوتی تھی. مر گون تھی, کھانے میں کیا تھی؟ کڑوی. لیکن جب اس کو پیسا جاتا تھا تو اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی. خدا نے اس کلیسیا کو پہلے ہی کہہ دیا تھا تمہیں پیسا جائے گا. خدا نے ہر ایک کلیسیا کو کہا ہے کہ تمہیں کیا ہوگا؟ پیسا جائے گا, تمہیں مارا جائے گا, تمہارا خون بہایا جائے گا. اور لیکن جب تمہیں پیسا جائے گا,
جب تمہارا خون بہایا جائے گا تو اس کی خوشبو مجھ تک پہنچے گی. ہاللیلویا. تمہاری خوشبو مجھ تک پہنچے گی. اور یہ گونج جو ہے یہ کون ہے؟ یہ کلیسیا، یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں. ہمارے سامنے یہ مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو دلیر کر رہا ہوں کہ بھائی مشکلات آ سکتی ہیں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے حاتم طائی فلم دیکھی ہوگی. اس میں 7 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. بڑے مشکل سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، لیکن اس کو پتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے مجھے بہت شکر کرنی پڑے گی، مصیبت اٹھانی پڑے گی، مجھے پریشانی اٹھانی پڑے گی. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 7 سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کے لیے بہت ساری مصیبتیں اٹھاتا ہے. یہ تو غیر اقوام کی بات ہے. لیکن ہم جو کلیسیا ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے دکھ اٹھانا ہے، اپنے یسوع کے لیے اور اپنے لیے، کیونکہ جان دینے تک وفادار رہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج. اور یہ کس کلیسیا کو کہا گیا؟ سمرنا کی کلیسیا کو. آج خداوند ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور پھر آگے انعام کیا ہے کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. پہلی کلیسیا کا نام کیا تھا؟ افسس. کیا؟ افسس. خداوند اس سے شکایت کرتا ہے، لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دی ہے. پس تو کیا کر؟ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. لیکن اگر توبہ نہ کرے گا میں تیرے چراغان کو وہاں سے ہٹا دوں گا. اس کلیسیا کو خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو مصیبت اٹھاتی، تو غریب ہے لیکن تو ہے غریب ہے، لیکن تو ہے کیا؟ امیر ہے. اور اس کے بعد جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، ان کے لام کان کو بھی جانتا ہوں. اور میرے عزیزوں، ہمارے خلاف جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم جانے یا نہ جانے، خداوند ان کے لام کان کو جانتا ہے. آمین. ہم نے فقط کیا کرنا ہے؟ ہم نے دکھ سہنے ہیں اور خوف نہیں کرنا. بڑے لوگ تو ہی بڑی دعاؤں کر لے تو بے مصیبت کیوں ہونی ہے؟ بھائی یسوع مسیح نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب بھائی تنگ دروازے ہیں، مشکلات نے، پریشانیاں نے. تنگ دروازے جو ننگ لے آیا نا، بعض اوقات کے ننگ چھیڑ جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. ٹھیک ہے، مشکل ہوتی ہے تنگ دروازے میں سے گزرنا. مسیح کے ساتھ چلنے والوں پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن خوف نہیں کرنا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خوف نہیں کرنا. کہیں میں نے خوف نہیں کرنا. لندبا سے کہیں میں نے خوف نہیں کرنا. یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بولے کس نے کہا ہے؟ یسوع نے کہا خوف نہیں کرنا کیونکہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں. یسوع مسیح جیسے موسیٰ کے ساتھ ہے، یسوع مسیح جیسے یشوع کے ساتھ ہے، یسوع مسیح جیسے دانییل کے ساتھ ہے، یسوع مسیح جیسے نئے عہد میں رسولوں کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، یسوع مسیح جیسے چرچ فادرز کے ساتھ نظر آتے ہیں، اسی طرح یسوع مسیح ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ خوف نہ کر، خوف نہیں کرنا. اور آزمائشوں پر غالب آئے گا، جان دن تک وفادار رہے گا، زندگی کا تاج ملے گا اور تیری دوسری موت نہیں ہوگی. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اگلے ہفتے میں ہم تربن کی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے. ان کلیسیاؤں کے بارے میں یاد رکھنا ہے. ان کلیسیاؤں کو جا کر پڑھیں، غور سے پڑھیں، مکاشفہ 2 اور 3 بار اس کو یاد کر لیں. ہاللیلویا. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے.
اور خدا کے حضور میں شکر گزاری کی دعا کریں. اس میں جو آپ کے لیے پیغام ہے اس کا اقرار کریں. یعنی خدا یہ میرے لیے یہ پیغام تھا کہ خدا میں نے جان دینے تک تیرے ساتھ وفادار رہنا. خدا میں نے غالب آنا ہے. خدا میں نے خوف نہیں کرنا. خدا سے بات کریں میرے سے. خدا سے کہیں ایک منٹ کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں اس کلام کی. خدا کے کلام نے آپ کو چھوا ہے تو اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. خدا کے کلام نے اگر آپ کو دلیل دیا ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں.